میں سے کسی کو سنا؟ سر جس کو ریلیف گرانٹ ہو رہی ہے اس کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کیا ریلیف؟ جس کو آم کی پیٹیاں مل رہی ہے وہ تھوڑی آم کی پیٹیاں واپس بھیجے گا جب اس کے گھر پہ آ جائے گی. ڈیٹیچ ہو رہا ہے، دیکھیں پھر اس کے ایفیکٹس ہم نے بھی. نہیں سر وہ خوشی، آپ کا یہ خیال ہے وہ ناراض ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں. صدیقی صاحب They are very happy. ایک منٹ Let me tell you, صدیقی they are very happy sir. سن لے آپ نے ان کو کوئی چیز ڈینائی نہیں کی. آپ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے، آپ نے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ ان کو پارلیمنٹری ہیڈ ہٹا دی. نہیں سر، No one can buy. sir they have all celebrated. نہیں. They are all 80 of them. Sir let me tell you, they are my clients. They've all celebrated too. The second part was not granted. آپ کے لیے نہیں تھا، آپ کو تو نہیں ملا، تو اس میں جو ہے دوسرے سے لیں گے تو مجھے ملے گا نا، اگر دوسرے سے لیں گے نہیں تو مجھے کس طرح ملے گا؟ آپ کو تو نہیں ملیں گی، آپ کو تو پھر اب تو SIC کو تو نہیں ملے گی. اور آپ کہتے ہیں کہ ملنے بھی نہیں چاہیے. نہیں. وہ تو آپ خود کہتے ہیں. دیکھیں یہ صدیقی صاحب، آپ کو بلوچستان میں ایسے کیسز کافی ہوتے تھے، دو پارٹیز اٹھ کے کیس کرتی تھی ایک دوسرے پہ. یہ زمین میری ہے، دوسرے کہتے ہیں میری ہے، تو ایک کو تو ملنی تھی نا، لیکن پتہ چلتا زمین سرکار کی ہوتی تھی. تو ہم ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ نہ یہ پلینٹیف کیا ہے نہ یہ ڈیفینڈنٹ کی، سرکار کی تھی، باوجود اس کے کہ سرکار ہمارے سامنے نہیں ہے. بالکل دس از ایگزیکٹلی واٹ اس طرح کی وہاں کافی This is exactly because, as your lordship rightly pointed out, what your lordship is looking at is the order of the ECP. اس میں کیا غلطی ہے؟ The role of the IO. ایک دوسری ججمنٹ سر اگر آپ دیکھ لیں بک 3 میں، یہ سیریل نمبر 10 پہ ہے سر. صدیقی صاحب میں آرڈر سے بھی پہلے چلا گیا ہوں. جی. میں تو ECP کے آرڈر کی اس آپ تو آر او پہ وہاں چلا گیا ہوں جس وقت. دیکھیں بیسک ڈسپیوٹ پیدا کہاں سے ہوا؟ جب فارم 33 بنا. جی وہ اصل ڈسپیوٹ وہ تھا کہ دیکھتے ہیں نامینیشن پیپرز میں، آپ فارم 33 اگر پڑھ لیں بڑا کلیئر ہے کہ جس شخص نے اپنے نامینیشن پیپر میں یہ ڈٹرمائن کر دیا، کہہ دیا کہ آئی بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ پارٹی، تو ایز اٹ از لکھا جائے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں لائیں گے. میں تو وہاں گیا، اس وقت وہاں سے آپ لے کے چلو. کانسٹیٹیوشن سر ایک منٹ سر اگر کائنڈلی بک 3 میں یہ 2022 SCMR 448 دیکھ لیں. دیکھیے اس میں کوئی دی ایشو از، یہ تو وہ کیس بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایسی پارٹی کو گرانٹ کیا ہے which is not before your lordship. The impugned judgment says that we would have considered the case of PTI if they were before us. Now after that یہ والی جو ایگزامپل آپ کی ریم والی ہے نا، وہ شاید یہاں پہ جب ہوتی کہ فرض کیجئے کہ کوئی PTI کا پٹیشنر ہوتا اور اس کو ایک کو بھی ایک سیٹ ملتی، فرض کیجئے ہم ہولڈ کرتے کہ نہیں بھائی اس کی سیٹ ہے، تو ایکولی پلیس یا ایٹ پار کیسز میں یو کین سے دیٹ دس از اے ججمنٹ ان ریم، so that can be applies to all other persons who are similarly placed or who are in a similar condition or position. یہ وہ ہے ریم کا ایشو آپ کیا آتا ہے نا. آپ کرتے یہ آپ ڈکلیئر کرتے، لیٹ سے کہ آپ ڈکلیئر کرتے کہ یہ SIC کی بھی نہیں ہے، یہ ادر پارٹیز کی بھی نہیں ہے، یہ ایکچولی PTI کی ہے، لیکن PTI ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے PTI اس پہ پروسیڈنگز کرے. دیٹ از آل اٹ وڈ ہیو ہیپنڈ، نتھنگ ایلس. پروسیڈنگ ہاں کہاں کرتی پروسیڈنگ؟ آپ کے آرڈر کے بعد they would have applied to the ECP in terms of the declaration. اب آپ نے یہ کیا ہے، ہم ریمانڈ کرتے جی آپ نے بھی یہ کیا ہے، ریمانڈ کرتے ECP جی آپ نے صرف یہ کیا ہے کہ آپ نے وہ چیز خود کر دی ہے. فیصل دیکھیے، That is all that has happened. فیصل دیکھیے، یہ ریمانڈ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جو پیٹی آپ کو جوائن کر چکے تھے انہیں ڈیٹیچ کیا جائے جب تک وہ اوپن نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا وہ ڈیٹیچ کر دیا نا میجورٹی ججمنٹ میں. آپ کو یہی بات ہے نا، وہ انڈر ریویو ہے. جی ان میں سے کسی کو سنا گیا؟ جی Your client is SIC, not all of them. None of them appeared. They can, despite our questions till date, کوئی آدمی نہیں، کوئی ایک تو آتا سامنے، آج تک نہیں آ رہا. مجھے سمجھ نہیں آتا. سر اسی لیے آپ نے کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے مجھ سے کوئی انصاف مانگنے آتا ہے یا نہیں مانگنے آتا، میں انصاف کروں گا. وہ تو ٹھیک ہے، ہم انصاف کریں گے، بیٹھے انصاف کے لیے، لیکن سوال یہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے خوش ہیں، ہم نے تو کسی کی خوشی نہیں دیکھی. نہیں وہ خوش، وہ ناراض نہیں ہے کہ وہ PTI میں چلے گئے. سر وہ ناراض کیوں ہوں گے؟ وہ تو اپنے گھر چلے گئے جہاں سے نکالا تھا الیکشن کمیشن. گئے کیوں تھے؟ انہوں نے نہیں نکالا تھا. چلے تو یہ ڈائریکٹ ریلیونٹ نہیں ہے. سر میرے خیال میں یہ جو میں نے جج اس کیس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ PTI واز بیفور یور لارڈشپ. ایک ٹیکنیکلٹی ہے
وہ یہ ہے کہ ان کو ایکسپریسلی امپلیٹ کیوں نہیں کیا گیا. That's the only They technical. don't want to be impleted. They have simply mentioned that we want to assist this code. Sir, یہ تو There is power a آپ کا ہے نا. distinction. یہ power تو ہے مگر at that time argue ہو جاتا کہ ہمیں امپلیٹ کر لو. That would be a very good case for after impleting them کہ بغیر ان کے پاس full right of audience ہوتا اس پہ بات کرنے کا. سر ان کے پاس تھا. They exercise the full. جو پارٹی جی وہ کہہ رہے ہیں انٹرمینر اسسٹنٹ. چلے آپ بتائیے گا پھر بتائیے گا. ٹھیک ہے جی بتائیے گا. نوٹ کر لیجیے. ٹھیک. تو سر یہ جو میں نے ججمنٹس ریفر کی ہیں بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو میں نے 2 آپ کی ریفر کر دی سر اینڈ ایک منٹ سوری سر. دین 96 SCMR 1185 اس پیپر بک میں سر یہ پیپر بک ہے 3 میں ہے سر. سیریل نمبر سر دس از سیریل نمبر 15. بک 3 میں تو 3 میں تو ہے 12 نہیں سر بک 2 میں سوری. I apologize sir. I apologize. 1990 ایسے ہمارا 96 SCMR 1185 سر. 356. یہ تو وہی پڑھ رہے ہیں نا اب حمید اختر نیازی کا ہی کیس لے آئے آپ یہ. جی اس بیس پہ تو ساری ججمنٹ جی 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 سر. دس از دی اوریجنل ججمنٹ ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس سر. تو سر this is a mere technicality in terms of doing complete justice. Noted your کہ جی argument. فارمل پارٹی نہیں بنا. یہ ہے سامنے تھی سنا گیا پلیڈنگز فائل ہوئی فارملی پارٹی نہیں ہم بنا. آپ کی بات مان لیتے ہیں اس حد تک. میں اپنی بات کر رہا ہوں. فرض کر لیں جی جی جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے وہ تو چل نہیں بھی تھے, ہم نے ریلیف دے دی, لیکن جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ آزاد ہیں ہم, ان کی آزادی ہم کیسے سلب کریں؟ سر آپ کا اس کا کیا جواب ہے؟ دیر از اے ڈسپیوٹ اباؤٹ فیکٹس. آپ کا یہ خیال ہے وہ آزاد تھے؟ نہیں میرا سوری خیال نہیں. دیر از ریٹن ڈاکومنٹ اپنے ہاتھ سے لکھا. اب وہ میں پھر اس کو ڈیٹ دہراؤں گا. 24 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھی اس کی نامینیشن پیپر سبمٹ کرنے کی, اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, یہ تو پارلیمنٹین میں کئی ایسے ہوں گے جو جس کی دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اکثر اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے قابل احترام لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا. ایک بڑی مثال آپ لے لیں چیئرمین صاحب کی, SIC کی چیئرمین کی, ان کی مرضی ہے وہ آزاد کرے. مثلا آپ ایک اور فرض کر لیں, آج اگر کوئی پارٹی کا لیڈر سے مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, JUI, PTI, ان کے لیڈرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آزاد لڑنا ہے, کین وی کمپیل دیم کہ نہیں آپ آزاد نہیں ہو سکتے ہو؟ سر اگر اس پہ مجھے یہ انڈلجنس آپ دے دیں کہ وہ کن سرکمسٹانسز میں کوئی آ کے بتائے جی وہ کن سرکمسٹانسز میں ایک آدمی آیا اس نے بتایا کن سرکمسٹانسز میں 41 نے آزاد لکھا, وہ سلمان آپ ایکسپلین. نہیں بتا سکتے. وہ شخص خود آ کے کہتا جناب میری یہ مجبوری تھی. وہ شخص کیوں نہیں آیا وہ بھی, یہ مجھے انٹیلیجنس بس دے. اچھا ایک بات یہ بتائیں فیصل صاحب, یہ جو اس میں ڈائریکشن تھی کہ ایفیڈیوٹس فائل کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے اور کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی تھی, جی جی انہوں نے وہ فارمیلٹیز جو ریکوائرڈ تھیں ایز پر دا میجورٹی ججمنٹ, جی جی وہ انہوں نے کمپلائی وتھ کر دی. جی کمپلائی کر دی. کمپلائی یہ تو الیکشن کمیشن ہے سر, 1 سال سے ان کو اس پہ ایفیڈیوٹ ججمنٹ. دینا تھا وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. آپ کے چیئرمین نے بھی کری یہ چیز. جی چیئرمین نے بھی کی, چیئرمین نے بھی کی. جی وہ آلریڈی وہ تو 80 میں شامل نہیں تھے میرے خیال میں. سب نے جو 80 کے جو 41 تھے انہوں نے کر دی. مطلب جو 41 نے بھی یہ کر دیا. سر اصل میں تو یہ پوچھنا چاہیے, الیکشن کمیشن 1 سال سے ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہا. رول تو یہاں یہ ہے کہ یو کی ناٹ ایون پلیڈ یور کیس اف یو ناٹ پرج یور کنٹمپٹ. دے کانٹ بی گیون اے رائٹ آف آڈینس. یہ تو آ کے دریلے سے کہتے ہیں ہم امپلیمنٹ بھی نہیں کریں گے, ہم چیلنج بھی کریں گے ججمنٹ. آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو ایفیڈیوٹ کا کہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جمع کریں, یہ کس دیکھیں الیکشن لا کے تحت ڈیل ہوگا نا. جی الیکشن لا میں کہیں ایسی بات ہے کہ وہ کوئی ایفیڈیوٹ دیں گے بعد میں کہ آئی بلانگ ٹو سو اینڈ سو. سر وہ بات آتی ہے جو ٹائم لائن کی بات ہے اس پہ میں ٹائم لائن سے ہٹ کر, ایک تو کل آپ نے ٹائم لائن کی بات کی, میرے ججمنٹ پہ تو ایسے ٹائم لائن کی کوئی بات نہیں, میں نے کافی پڑھی اس میں
टाइम लाइन के ना मैंने रिलैक्स किया ना कोई ऐसी बात की, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप ये बता दें कि ये एफिडेविट कहाँ से आया है, किस कानून के तहत एफिडेविट के जरिए मैं डिक्लेयर करूं कि मैं फला पार्टी से, अनलेस वो जो एक ही आपके पास नॉमिनेशन पेपर है उसमें लिखना होता है कि मैं फला पार्टी से हूं या आजाद हूं। सर ये रिक्वायरमेंट है इलेक्शन एक्ट की, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो टाइम लाइन की। देखिए ना, लेकिन उसमें भी एफिडेविट देना जो होता है। क्वेश्चन जमाल साहब का, जस्टिस जमाल साहब का, कि 41 ने तो कहा था इंडिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा इंडिपेंडेंट। जो 39 है बाकी, जब आपको ज्वाइन किया उन्होंने तो उस वक्त तो एफिडेविट दिया कि वी आर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जी तो तभी ज्वाइन किया आपको। जी तो उस एफिडेविट को फिर क्यों ना माना जाए, उस एफिडेविट को क्यों ना माना जाए? मेजॉरिटी ने 2 रीजंस दिए, नॉट रीजन जी 2 रीजंस दिए। ये पहले 39 की सीटें मिल गई आपको? कुछ नहीं मिला नहीं सर। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इतना जज्बाती नहीं हो। जी 39 सीट जो मिली थी आपको, उसकी रिजर्व नहीं मिली सर। रिजर्व उसकी नहीं मिली? नहीं। अभी रिजर्व भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं किया है सर। सर इसका तो नोटिस ले कि एक पार्टी आपके सामने 1 साल से जजमेंट को वायलेट कर रही है और वो कहती है नहीं मेरी मर्जी है, पहले मेरा रिव्यू सुने फिर मैं नहीं, सोचूंगी। मगर 39 के खिलाफ तो रिव्यू नहीं है ना? सबके खिलाफ रिव्यू है। नहीं फुल है, फुल नहीं, रिव्यू क्या फुल के पास तो नहीं है? जी फुल के खिलाफ है। फुल के खिलाफ। 39 तो हमारी जजमेंट में, उसको तो रिव्यू नहीं है। नहीं, एक नई फुल बात के आज खिलाफ आपने है। कर दी कि ये पूरा केस चलने के बाद कि उसके खिलाफ भी रिव्यू है। अभी तक तो ये बात चल रही थी कि रिव्यू इज अगेंस्ट द मेजॉरिटी जजमेंट। नहीं। मैं तो पूछा है ये कई 80 दफा। के खिलाफ रिव्यू है। वो रिव्यू तो फुल। नो, आई हैव आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। मखदूम साहब ने पूछा, आपसे भी पूछा, इनसे ईसीपी से पूछा, उन्होंने कहा जी इससे मेजॉरिटी जजमेंट 8 का जो है, हाँ मेजॉरिटी जजमेंट ना, तो मेजॉरिटी जजमेंट के बाद जो वो 39 दिए थे, हाँ दैट इज माइनॉरिटी व्यू, वो तो मेजॉरिटी नहीं है ना 39 वाला, इसलिए 39 तो इम्प्लीमेंट करें। वो मेजॉरिटी व्यू नहीं है 39। बेसिकली बेसिकली 39 मेजॉरिटी की है। मेरे ख्याल में 8 और 2 10 तो कम से कम ऐसे हैं मेंबर जिन्होंने 39 एक्सेप्ट किए। नहीं सर, 10 के 10 ने 39 एक्सेप्ट किया है। चले आप 10 इसको कंप्लीट 10 ने 39 एक्सेप्ट की है। तो सर ये जस्टिस काकर ने शुरू में कहा, इस चीज का तो नोटिस ले कि किसी पार्टी को राइट ऑफ ऑडियंस देने से पहले ये तो पूछे आप 1 साल तक हमारी जजमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। मगर 39 आपने नोटिफाई तो कर दिया है ना? बताएं भाई, ईसीपी जो अब लास्ट टाइम कोई बात हो रही थी 39 को तो आपने वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे डाल भी दिया था नोटिफाई। रिजर्व सीट्स एक मिनट भाई, रिजर्व सीट बाद में है ना, पहले आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया पीटीआई का?